اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کی عزتدار عزادار ماتم تشریف فرما ہیں. اگر تھکے نہیں ہیں تو جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز ہے. اجازت نوکر شروع کرنے سے آپ کی بھی اجازت ہے جو سامنے نصیب آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. امام حسین علیہ السلام کی ماں اس عزاداری کے صلہ میں آپ کی رزق میں مال میں برکت عطا فرمائے. جتنے عزادار جہاں پر مریض ہیں میری مخدومان کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے. جتنے عزادار بے روزگار ہیں سیدہ روزگار عطا فرمائے. جتنے عزادار بے اولاد ہیں سیدہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے. حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. عزادار اور عزاداری کی مالک حفاظت فرمائے. جتنے عزادار نوجوان بیٹھے ہو مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے. جتنے میرے بزرگان بیٹھے ہو مالک آپ کو زندگی اور صحت عطا فرمائے. مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وارث زمانہ میرے مولا کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے. صلوات ایک ایسی پڑھیں کہ سب کی دعا قبول ہو جائے. اللہم ہے نا توجہ بات سنیں. حکم کی تعمیل ہوگی وعدہ وفا ہوگی آپ کی چہروں کی زیارت نصیب ہوگی. بڑے عزت والے لوگ عزادار میرے سامنے تشریف فرمائیں. آپ کو مولا سلامت رکھے جی. آپ کی دعائیں مل گئی. اللہ کی جتنی زمین ہے نا بات شروع ہو گئی ہے. جتنی زمین ہے یہ ابھی بھی 3 حصے پانی ہے 1 حصہ خشکی ہے زمین ہے. پہلے سارا پانی تھا زمین تھی ہی نہیں. بے دل کا دل کر گیا. آپ سلامت رہو یار جو اس بے دل کو سمجھے ہو کہ میں کچھ خلق کروں کچھ بناؤں. بالکل علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب سے ایک سطر سنانے لگا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ جتنی زمین ہے نا معافی دینا پانی ہے اس کے اوپر تیز ترین ہوا چلاؤ. اتنی تیز ہوا چلی کہ پانی کی لہریں بلند ہوئیں اٹھیں. لہروں سے جھاگ بنی. اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جتنی جھاگ اس کو اکٹھا کرو. وہ ساری جھاگ اکٹھی کر کے ایک نقطے کی شکل میں بن گئی. اسی نقطے پہ بیٹھ کے آپ آج حسین کی مجلس سن رہے ہیں. آپ سلامت رہیں. کبھی کبھی مسکراتے رہنے میں تھوڑا تھوڑا ہاتھ حیدری یا رسول علی ایک دفعہ ہاتھ سے چالو جوان جڑے بیٹھے ہو حیدری. سبحان اللہ. میں ادھر ہی آ رہا ہوں آپ جلدی کر گئے ہیں. مجھے سنتے تو زیادہ لطف آتا. مالک آپ کے علم میں مطالعے میں اضافہ فرمائے. میری بات کی تصدیق تو ہو گئی. جب زمین خلق ہو گئی اب بات ہے. اب داد کم ملے گی تو مسائب پڑا جائے گا. تھکے ہو یا جاگے ہوئے میں بھی کوئی سو کے نہیں آیا. آپ کی نوکری کر کے آیا. آپ نے مجلس سنی ہے ہم نے پڑھی ہے. آپ نے 3-4 ذاکر نظام کو سنا ہوگا. میں 1-2 پڑھ کے آ گیا. ہیں برابر. آپ بھی نوکر میں بھی نوکر. لیکن دل کر رہا ہے کہ میں بڑی دیر کے بعد 414 میں حاضر ہوا ہوں. قیمت پوری ملے گی تو زندگی بھر آپ کی نوکری کرتے رہیں گے.
جب زمین خلق ہوگی تو محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ کانپ رہی تھی، یہ تھر تھرا رہی تھی، یہ رک نہیں رہی تھی۔ حضرت جبریل نے ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہا مالک یہ بن تو گئی، ٹھہرتی نہیں، رک نہیں رہی، اب اسے قرار کیسے آئے گا؟ اللہ کہتے ہیں اس کے سکون کا، قرار کا، ٹھہراؤ کا انتظام میرے پاس ہے۔ جبریل نے کہا جی وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فوراً زمین پہ جا اور جہاں زمین کا وسط ہے نا درمیان، وہیں پہ تو اپنی ہاتھ کے ساتھ لکھ یا علی۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا تھا کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو، باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا۔ اگر ہاتھ اتھے رکھو، ایک سیکنڈ یہیں پہ رکھو تو ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تھکو نہیں، میں آپ کو خیرات لے کر حسین کی بہن سے دینے لگا ہوں، خیرات لے کر۔ جبریل نے آ کر اپنی ملکوتی انگلی کے ساتھ، بس تھکنا نہیں ہے، زمین کے وسط میں لکھا یا علی۔ زمین رک گئی، زمین کو قرار آ گیا، زمین ٹھہر گئی، حضرت جبریل کا منہ اتر گیا۔ اللہ کہتے تو کیوں پریشان ہوا ہے؟ کہتے جی میرے مرشد علی کا نام تو نے زمین پہ لکھوایا ہے، آدم کے نالائق بچے زمین پہ پیدل چلیں گے، معاذ اللہ کسی کا پاؤں علی کے نام کے ساتھ یوں لگ گیا تو قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے علی لکھوایا ہے نا، اس کی حفاظت کا بھی میرے پاس سامان ہے کیا؟ اللہ کہتے ہیں جہاں تو نے علی لکھا ہے نا یہی کعبہ رکھ دے۔ جیو یار ادھر والے بولو تو صحیح۔ پھیپڑا ٹھیک ہے، ایک دفعہ جوان اچھا بول پو حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے، ان ہاتھوں کی کیا بات ہے، جو مسکرا رہے ہیں ان کی کیا بات ہے، جو خوش ہو رہے ہیں ان کی کیا بات ہے۔ او بہر والے آخری حسین کے ماتمی کو سلام۔ سر مہربانی مولا آپ کو عزت دے۔ جہاں تو نے علی لکھا ہے وہیں کعبہ رکھ دے۔ یہ پاؤں رکھیں گے، یہ سجدے کریں گے، ایک دو یہی جذبہ ولایت مولا آپ کا سلامت رکھے۔ جی تو کعبہ زمین پر گھر ہے اللہ کا، اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت بھی نہیں۔ ندیم بھائی جان جو مسکرا سکتے ہو، یار کیا بات ہے آپ کی، میرے بچوں جوان ہو، آپ کی جوانیاں سلامت رہیں، اسی طرح خوش اور آباد رہو۔ اس سے زیادہ داد اب میں مانگوں گا نہیں، اس سے کم کرنی بھی نہیں، بس ایک معیار بنا لیں، بس اسی پہ قائم رہیں۔ کعبہ اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت بھی نہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ لا مکان ہے، وہ کسی مکان میں نہیں رہتا، وہ ہر جگہ ہے۔ 414 میں میرا اس خوبصورت بارگاہ میں دل کر گیا داد ملے نہ ملے ایک بات ضرور کروں۔ جس طرح ہم میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نجف علی کی قبر ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جس کی قبر ہوتی ہے اس سے مانگنے جاتے ہو، اس سے بیٹے مانگتے ہو، شفا مانگتے ہو۔ اسٹیٹ سیکٹری صاحب تشریف رکھے جی، اس علی کی قبر میں تو مر جانے والا ہوتا ہے، تو مرے ہوئے سے جا کے بیٹے مانگ رہے ہو۔ بے وقوف نہ بن، جاہلانہ گفتگو نہ کیا کر، نہ شرارت کر، نہ شرارت سن، امن قائم رکھ میرے ملک کا۔ بس ایک اشارہ ہے، 6 مہینے ہو گئے مجھے اس جملے کو خطابت میں ڈھالتے ہوئے، میری خطابت کان پکڑ گئی، اس میں آیا نہیں۔ آج پہلی دفعہ سادہ سادہ ہی سن لو، اگر 414 مہر لگا دے گا پھر دنیا کے ہر کونے میں پڑھوں گا، آپ کا نام لے کے پڑھوں گا۔ جناب علی جس طرح اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں اور اس کا گھر ہے، بس اسی طرح علی کو قبر کی ضرورت نہیں۔ مل گیا مجھے وہ لوگ جن کے لیے میں نے سنبھالا تھا۔ جیو 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 جیو، میں آپ بچوں سلامت رہو۔ بڑا بڑا زمین علی کلندر کتنا سلام کروں اس 414 کی مٹی کو۔ بسم اللہ۔ جیسے جو کوئی صاحب پڑھ رہے ہیں ایسا آپ نے اونچا نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔
کی ضرورت نہیں، توحید بچا رہا ہے علی، اللہ منوا رہا ہے علی۔ یہ خدا منوانے کے طریقے ہیں علی کے، ورنہ علی ممیت الموت ہے۔ اب تو میں نے چھیڑ دیا ہے، اب چھوڑنا نہیں۔ اگر اس جملے پر اتنی داد نہ ملتی تو میں چھڑتا ہی نہ، پھر میں سادہ سادہ رخ کر جاتا۔ اب آپ نے داد دے کے پھنس گئے ہو کہ مجھے یقین ہو گیا کہ خریدار ہے نا۔ علی ممیت الموت ہے۔ ممیت الموت کسے کہتے ہیں؟ جو موت کو مارے۔ جیو یار، میرا خطاب ایک فرقے کے ساتھ ہے، شیعان حیدر کرار کے ساتھ۔ برادران اہل سنت اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو ان کو ثواب ہوگا، ان کو میرے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں، وہ اپنے علماء کے ساتھ ہوں، میری اپنی برادری نال کر لیں، باقی کسی فرقے سے میرا خطاب ہی نہیں۔ میں شیعہ علماء کا ضامن ہوں، شیعہ کتابوں کا ضامن ہوں، شیعہ مفسرین کا ضامن ہوں، ماتمیوں کا نوکر ہوں، ان کی وکالت کرتا ہوں بس۔ میں کسی کو شیعہ کرنے نہیں آیا تو نہ کوئی میری مجلس سے ہوئے، کسی کی مذہب کی توہین جعفر نہیں کرتا، ہم اپنے مولا کی باتیں کرتے ہیں۔ آتوچے حیدری، علی حیدری ممیت الموت، موت کو مارنے والا لقب ہے علی کا۔ قیامت کے دن یہ منظر نظر آئے گا، آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، اکٹھے ہوں گے، عرش سجا ہوگا، منبروں پر میرے اور آپ کے سردار بیٹھے ہوں گے، پورے میدان معاشر مخلوق سے بھرا ہوگا۔ ایک کالے دمبے کی چیز، جس طرح کالا دمبا نہیں ہوتا، اس طرح کی ایک چیز عرش کے سامنے سے گزرے گی، ہر چیز مر جائے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے رب کا چہرہ بچے گا، جو جلال والا ہے، جو کرامت والا ہے۔ اور ایک جگہ پر کہتے ہیں کلو شیء ہالک الا وجہھا، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، صرف تیرے اللہ کا چہرہ بچے گا۔ یا تو چہرے والا خدا مان کر مشرک بن جاؤ، یا پھر وہ ڈھونڈو جسے اللہ کہتا ہے یہ میرا چہرہ ہے۔ یار کیا خریدار ہے یار، 414 والا یار، فیصل آباد دی مٹی کو سلام میں گوجرے والوں سلامت رہو یار۔ کیا عقیدہ والے لوگ مل گئے، یعنی اسرائیل مرے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا قبول فرمائے۔ اسرائیل کو موت ہے۔ ساؤنڈ والا کدھر ہے؟ تھوڑی سی آواز مہربانی کر، ایویں میں تھوڑی جی، میں تنوں کدی آکھنا نہیں، ساؤنڈ تیرا اچھا ہے۔ اسرائیل کو بھی موت ہے، ہر چیز مرے گی۔ چھٹے آسمان پہ جب پہنچے تھے نا سرکار مصطفیٰ شب معراج، تو وہاں اسرائیل سے ملاقات ہوئی۔ سرکار نے اسرائیل سے کہا میں اللہ کو ملنے جا رہا ہوں، تیرا کوئی کام ہو تو مجھے بتا۔ اس نے کہا جی میرا کام ادھر نہیں ادھر ہے، زمین پر۔ سرکار فرمایا زمین پر تیرا کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی اذا وصلت الارض، سرکار جب زمین پہ واپس جانا علی کو میرے سلام کریں۔ اب ہاتھ اونچے ہو گئے تو میرا حوصلہ بھی پھیل گیا ہے۔ سرکار فرماتے تو علی کو کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا سرکار آپ کی امت مجھے کیسے جانتی ہے؟ سرکار فرماتے تجھے تو ایک بچہ جانتا ہے چونکہ تو نے روح قبض کر لی ہے۔ تو اسرائیل کہتے مولا میں نے آپ کی امت کی روح نکال لی ہے، وہ مجھے جانتے ہیں، میری روح علی نے نکال لی۔ اب تھکتے جا رہے ہو، تھکو نہیں، ایک ہی نعرہ مار دے بلا، ایک کو نعرہ مار، حیدری۔ اتنی داد دو کہ تھکو نہیں، اور تم تھک جاؤ گے تو میں اکیلا کیا کروں گا؟ کیونکہ علی کے فضائل پہ تو ظاہر ہے آپ کی مودت اندر سے بہر آئے گی، لیکن ایک لیول پہ رہنا۔ ہر چیز جب ختم، اللہ کا عرش ہوگا، زمین آسمان فنا ہو جائیں گے، کالے دمبے کی ایک چیز اللہ کے عرش کے سامنے سے گزرے گی، اور عرش سے آواز آئے گی کوئی ہے؟ اب کوئی ہو تو بولے، ہے ہی کوئی نہیں۔
जो मौत को मारे। रात पूरी चाहिए साथी, सांस ले लो। मैं तो कहता हूं मैं चुप कर जाता हूं। मुझे अलम की कसम, मजलिस की कसम, बाबुसुर 14 की बारगाह में मैं हाजिर खड़ा हूँ। अल्लाह से लेकर मेरे बारहवीं सरकार तक मुझे सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं। अल्लाह ने पूरे कुरान में झूठे पे लानत की है, बाकी किसी गुनहगार पे लानत नहीं की। अगर मैं अली के लिए माज़अल्लाह झूठ बोल रहा हूँ तो अली मुझे सजा दे, अल्लाह सजा दे। इतनी बड़ी बद्दुआ मैं 414 के मिंबर पे अपने आप को दे रहा हूँ। अगर आपका भी फेफड़ा ठीक हो तो अली को सलाम करना। जब अल्लाह कहेगा कोई है जो मौत को मारे, कोई नहीं उठेगा, उस वक्त उठेगा नजफ का शाह तेरा मुर्शिद अली। तुम्बे को पकड़कर अली अपनी जुल्फकार चला के कहेंगे अब मौत भी मर गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदर अली हो तो हाथ ऊंचा होना चाहिए, थकना नहीं, थोड़ा पढ़ना है। जना फेफड़ा ठीक है, चबल है अली। आबाद रहो यार, आबाद रहो यार। एक सर मेहरबानी, आपके हाथ बुजुर्ग हैं, हमें बड़ों के हाथ उठे तो हौसला होता है। आओगे कि नारा मारना। जी बिस्मिल्लाह। मैं सैयद असद बुखारी शाह बिस्मिल्लाह। मेरा खुंडा छुरा मौलवी चप्पड़ कद्दू दा नक जेड़ा छुपावे मेरे मौला अली दा हक ओदा रवे ना कख। मर के मरदूद ना फाते ना दरूद, ना इथे ना उथे ना के ना पीछे। दफा दूर सुपर पावर एटम बम सैयद दा जवाब है मौला आबाद रखे आपको। इमाम हुसैन कभी मोहताज ही ना फरमाए जो हाथ मजलिस की जीनत बन जाते हैं। सैयद मेहरबानी, सांस लेते रहना, थक जाओगे। मुझे बड़ा एहसास है आपका, सुबह से आप सुर वो आपके अकीदे नहीं थकेंगे, जिस्म थक जाता है। गारंटी मिल गई। अल्लाह कहते हैं जहां तूने अली लिखा है वहीं काबा रखा। क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो कितनी है, क्या बात है। काबे की 4 दीवारें हैं, 1 2 3 4। काबा गोल नहीं है, मुरब्बा शक्ल में है। और शिया तो दाद लेना कोई औखी गल नहीं। अली दा नाम लो तो खुश हो जाते। 4 दीवारें हैं अल्लाह के घर की, 3 दीवारें बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यार क्या बात है आपने। एक दीवार है मेरे बच्चों जिसमें एक लकीर है। ये मुझे नहीं पता, मैं पूछ सकता हूं ना कि यार हम गरीब लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे 2-2 ढाई 5-5 मरले के घर हैं, उसकी भी दीवार थोड़ी सी टूट छूट जाए तो मिस्त्री मजदूर फौरन बुला लेते हैं कि यार दीवार ठीक होनी चाहिए घर की। घर ये अल्लाह के घर की दीवार है, ये ठीक करवाओ। ये लकीर किस बात की है? उन्होंने कहा जी बड़ी दफा ठीक करवाई है। ओ भाई बड़ी दफा ठीक करवाई, ये हुआ क्या था? ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इनको बता रहा हूं, बाकी तो सारे आप जानते हैं। भाई ये लकीर किस बात की है? ये जनाब आज से 1400 साल पहले अबू तालिब अलैहिस्सलाम की पाक ज़ौजा इसी अल्लाह के घर की दीवार के पास आके खड़ी हुई थी। इसी दीवार में एक दर बना था जिसका ये निशान है। जो दाद नहीं दे रहे हो जनाब समझ रहे हैं कि वही काबा खड़ा है। और जब मखदूमा काबे के अंदर तशरीफ ले गई थी और दर का निशान रहा, उसके बाद आज तक 9 दफा काबा दोबारा तामीर हुआ है। जो पहुंच गया वो तो बोल पड़ो यार। 9 दफा काबा दोबारा तामीर हुआ है। कभी काबे पे आग के गोले बरसे, फिर काबा तामीर हुआ। कभी तूफान आए, फिर काबा तामीर हुआ। ये जो अब हम काबे की ज़ियारत करते हैं, ये आज से 400 साल पहले तुर्की के शहनशाह ने काबे की ये दीवारें तामीर करवाई थी तबर्रुक के तौर पर, जो आज है। लेकिन जिंदा मौजूदा है मेरे मुर्शिद अली का। जब इंजीनियर काबे की
दीवार तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर। थके गए हो, थक गए हो, जितना भी बोलोगे थक गए हो। एवं हम जो थके नहीं असी जिंदा हाथ उत्ते रहे तो उत्ते रखी, इतने रखी हाथ मैं जुमला कहने लगा, फिर दरार, फिर लकीर, फिर निशान, पैसा, रुपया, दिरहम, दिनार, डॉलर, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात खर्च किए गए। ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, आज तक नहीं मिट सकी। मैं अपने शिया मौलवी से कह रहा हूँ, जान छोड़ हमारी, किसी और को जाके मुशहरी काफिर कहे। जब दुनिया की ताकतें मिलकर जिस अली की लकीर का मुकाबला नहीं कर सके, उसकी गदीर का क्या मुकाबला। ये आपका हौसला है कि आप इतनी दाद दे रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, लेकिन नारा मुकम्मल, हाथ ऊंचे, हैदरी। मैं फिर कहता हूं, आज जैसा अली की लकीर का मुकाबला नहीं हो सका। इधर वाले जवान भी राजी बैठे। अली के फजाइल पे बोला करो जो नहीं बोलते, बड़ा लुत्फ आएगा आपके में। आदत पानी शुरू कर दे अज तू ही कि यार बोल के वेखिए मजलिस से की होंदा है, सवाब होगा, जजा होगी, सैयदा राजी होगी। बिस्मिल्लाह। वही बोलेगा जिसका बाप एक होगा, आपके क्या कहने हैं इन जवानों के, मेरे बुजुर्गों के, बच्चों के। चार दीवारें हैं काबा की। क्या बात है, क्या बात है। नहीं जी नहीं, एवं झूठ बोल देने शिया भी अली काबे चाहे आ भी गया तो केड़ी वड्डी गल है। नहीं ना वड्डी गल, हुण ते चाबी तेरे कोल है, किसी मां नूं भेज के वेख। जो थक गया उसे छुट्टी है यार। इधर वाले यार पहले बोला करो, अगर जिंदा बच के आ गई तो मैं नहीं छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात, हौसले से, आराम से, मोहब्बत से, प्यार से सांस ले लो। मैं नौकर खड़ा हूं आपका। ए जिस दीवार में लकीर है ना, उसी दीवार के सामने यजीद बिन कानिब एक बंदे का नाम है। वो कहता मैं उसे डेरे ते होंदा ना, गल खोल के करा, चूंकि मावा बहना धियां बैठे मिंबर है, आदाब और तकाजे और तकद्दुस से कि गल खुल नहीं सकती, इशारा हो सकता है। और इशारे की जबान पूरी दुनिया की जबान है। जिथे अरबी, फारसी, डैनिश, इंग्लिश ना आवे, इंजन करो तो पानी वो भी दे देंगे। बस मैं इंजन करने लगा, समझना तो सर। जनाब फातिमा बिनत असद बीबी से रिवायत है कि काबे के दरमियान में सुर्ख रंग का पत्थर है। बीबी कहते उस पत्थर पे जाके मैं बैठ गई, जो काबे के दरमियान, अभी भी पत्थर है वो। उस पत्थर पे मखदूमा कहते मैं बैठ गई। पहले दीवार शक हुई थी, इंज की करा, गल वड्डी है, फिर अब पे बंदा समझ रहे। बीबी कहती मैंने जो ऊपर देखा तो काबे की छत हटी। एक हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, फिर एक और हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, है इशारा यार। फिर एक और हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, फिर एक और हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई। बीबी कहती है जो पहला था वो आदम था, दूसरा नूह था, तीसरा इब्राहिम था, चौथे मोहम्मद थे। बस इतनी ही गल मुक गई है, दाद बन गई है। बीबी आती है ये चारे बुजुर्ग भी बैठे थे, अली आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पहुंच गए हो मेरे जवान, आप सलाम कर रहा हूं आपकी क्या बात है जिन्होंने मुश्किल बात का इशारा समझा है। आखिरी मातमी को सलाम, इधर वालों को सलाम, आपको सलाम। हाथ ऊंचे, हैदरी। मजलिस से हाथ बनना हराम नहीं है। बंदा थकावट तो बन बंदे, बंदा थक जाता है। कदी कदी चाहना है इन्हें बनी नहीं रखने,
خیر ہاتھ لب دی اور گل کوئی نہیں، داد بڑی ہے، یہ تھوڑی داد تھوڑی دے رہے ہیں، حد کی ہوئی ہے انہوں نے. میرا دل کرتا میں ان کو واہ واہ کہوں. یہ علی کے بارے میں ہے. دوسری روایت جناب سیدہ سے ہے، حسین کی پاک اماں سے، صدیقۃ الکبریٰ سے. اس بی بی سے روایت ہے جس نے سچ کو سچ ہونا بتایا، جس کے ساتھ دروازے پر سچ یوں کھڑا رہتا ہے، اس سے روایت ہے. اب بطول سچی ہے یا ملا؟ سیدہ سچی ہے نا. پردہ داروں میں بیٹھی ہے میری مخدومہ، کہیں نہ کہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بی بی مجھ سے ذاکری چھین لے. اتنی بڑی بد دعا پہ دینا تو خدا دا واسطے حد چامینا. جناب سیدہ کہتی ہے 2 اور 3 شعبان کی درمیانی رات. آؤ جی سلیم بھائی، آؤ جی رضا صاحب، بسم اللہ. 2 اور 3 شعبان، ہون داد نہ ملی تو توڑے تے پہ جانے دعا تے. بی بی کہتی ہے 2 اور 3 شعبان کی درمیانی رات. 3 شعبان کی صبح کو آپ کے مرشد حسین آئے. بی بی کہتے 2 اور 3 کی جو درمیانی رات تھی، جس حجرے میں میں بیٹھی تھی اسی حجرے میں آ کے بابا بیٹھ گئے. اور مولوی تو کچھ اگر پیدا ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں. ان تک گل کھل بھی گئی ہے یار. جس حجرے میں میں بیٹھی تھی اسی میں آ کے بابا بیٹھ گئے. اور بنو ہاشم کے خاندان کے چند بزرگ وہ بھی بابا کے ساتھ بیٹھ گئے. بابا بھی بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھی رہی، بزرگ بھی بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھی رہی، بزرگ بھی بیٹھے رہے، بابا بھی بیٹھے رہے. ایک دفعہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے لیے پھر کہوں، بزرگ بھی بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھی رہی، بابا بھی بیٹھے رہے. بی بی کہتی ہے بیٹھے 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 اچانک بابا اٹھ کے کھڑے ہوئے اور تمام بزرگوں کو کہا کھڑے ہو جاؤ، حسین آ گیا. آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا، آپ کے بہر والوں کے، در والوں کے، گھر والوں کے. آؤ جی آؤ جی آؤ جی سجد. جناب محترم سید حیدر عباس رضوی صاحب، مالک صحت زندگی عطا فرمائے، سفر آسان رکھے، دشمنوں کے شر سے مالک محفوظ رکھے، امام حسین کی ماں کسی کا محتاج نہ فرمائے. بسم اللہ جی. چونکہ آپ نے اتنی داد دی کہ میں تول ہی نہیں سکتا. سونا لگتا ہے علی والا سنا ماں. وہاں علی والا لگتا ہی سونا ہے، جے داد نہ دے تو پھر بہت ہی سونا لگتا ہے. اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، مجھے غازی کی قسم پتہ نہیں کس نے ہتھوڑا مارا اندر، یا مجلس میں کوئی تھستی ہے، یا سارے آپ ایسے ہیں. میرے جعفر کے کلیجے میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے. میں وہ بات دے رہا ہوں جو اپنے من کو سناتا ہوں، لوری لے کر پھر سوتا ہوں، وہ آپ کو میک پہ سنانے لگا ہوں. آپ کے مذہب شیعہ کا بہت بڑا عالم گزرا علامہ سید شہاب الدین مناشی نجفی. اس نے جو بات لکھی ہے میرا دل کرتا ہے زندگی مناشی کی قبر پہ گزار دوں. وہ کہتا ہے دنیا والوں 14 کو بعد میں سوچو کہ یہ پیدا ہوتے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں. پہلے جو اس گھر کے گھوڑے ہیں انہیں سمجھ. اب داد کھا جاؤ گا تو میں مسائل پڑھوں گا، پڑھنے والی ہستی تشریف لے آئیے. میرا پھیپھڑا ٹھیک ہے. میں جب شام گیا تھا نا علی کی بیٹی کا سلام کرنے، تو میں نے حسین کی پاک بہن سے صرف پھیپھڑے مانگے تھے کہ بی بی پھیپھڑے ٹھیک رکھی، چونکہ آواز پھیپھڑے کے زور پہ نکلتا ہے. تیرے پاپا کے دشمنوں سے باتیں کرنی ہے، چون چون کر کے مجھ سے باتیں نہیں ہو سکتی. میرا ٹھیک ہے، جناب کے بھی ٹھیک ہو تو خرچ کرنا، ورنہ ٹھیک نہیں ہے تو مولا تمہارے شفا عطا فرمائے گا. حضرت شہاب الدین مناشی کہتا ہے حسین کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی اکبر تھا. علی اکبر کا گھوڑا تھا جس کا نام عقاب تھا. عقاب گھوڑے کے باپ کا نام ذات القفا تھا. ذات القفا گھوڑے کے باپ کا نام خنج تھا. خنج گھوڑے کے باپ کا نام میمون تھا. میمون گھوڑے کے باپ کا نام ری تھا. مولوی تو مینو وٹ بھی دے لے، مجھ سے علی چھوڑا نہیں جاتا، چونکہ علی کو گھوڑے مان لے تو شجرے بن جاتے ہیں. داد تھوڑی نہ کری غازی دا نائی، ہاتھ تھلے نہ کری حسین دا واسطے. جیسا پھیپھڑا ٹھیک ہے اچھا بولی ورنہ نہ بولی. میرے بچوں ہاتھ یہیں پہ رکھنا تو جوان بیٹھے ہو.
وہ کہتے ہیں اکبر کے گھوڑے کا نام عکاب گھوڑے کے باپ کا نام زاد الکفا گھوڑے کے باپ کا نام خنج گھوڑے کے باپ کا نام میمون گھوڑے کے باپ کا نام ری. آپ کے رسول مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ ری گھوڑا نہ کسی شرب میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا. اللہ نے ری گھوڑے سے کہا کن فاقا انسان کا بچہ پن سیاحوں کے علی کو نہ سوچا کر جس گھر کے گھوڑے کن سے پیدا ہوتے ہیں بچے تیری طرح پیدا. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہو جب بھی چھاتے اللہ میں ہاتھ اٹھے اللہ بجان مولا آپ کو عزت دے. قریب کھڑے ہیں صاحب آپ جی ہو جتنا جی چاہے اتنا جی ہو. اب تو نہیں گئے تھوڑا تھوڑا چلو خیر بس میں 2-4 منٹ مجھے برداشت کر. کیا ہے علی اچھا جی 5 12 14 تو 72 منٹ بھی آختے کھڑے ہیں. مولا آپ کا عزت شرف بلند بخت اقبال سلامت رکھے. علی والے تو ہمیشہ خوشی رہے. کیا ہے علی جب خیبر فتح ہوا تو 39 دن گزر گئے 40واں دن طلوع ہوا تو سرکار نے کہا کہ جو مجھے علی کی آنے کی خبر سب سے پہلے بتائے گا وہ جو مانگے گا میں محمد دوں گا. وہ پورے خیبر کے جتنے مجاہدین تھے وہ سارے علی کا راستہ دیکھ رہے ہیں. حضرت سلمان بھی دیکھ رہے ہیں. اچانک دلدل محشر خرام پر علی ظاہر ہو گئے. دور سے جناب سلمان نے دیکھا السلام علیکم یا امیر المومنین. دور سے ہاتھ ساتھ باندھ کے سلمان چلا. پیچھے سے امیر المومنین نے کہا سلمان بڑا تیز جا رہا ہے سلام کر کے رکا ہی نہیں ہے کیا جلدی ہے. اس نے کہا سرکار بڑے سرکار نے اعلان کیا ہوا ہے جو آپ کے آنے کی خبر پہلے بتائے گا تو وہ انعام جو مانگے گا سرکار دیں گے. میں چاہتا ہوں میں بزرگ ہوں تو جلدی جلدی جاؤں سب سے پہلے میں بتاؤں. فرمایا آرام سے جا تو ہی بتائے گا. سبحان اللہ. یہ ہاتھ نہیں ہوتا یہ کشکول ہوتا ہے. جو ہاتھ شام کے ٹائم بلند ہے شام والی بیوی خیرات دے رہی ہے. سلمان پہنچے گا ہی تو یار سب سے کتنی داد دے رہا توڑے حصے 3-4 نکٹھی دے رہا. سلمان تو ہی پہنچے گا. خیبر فتح ہو گیا مال غنیمت بانٹا گیا واپس مدینے آ گئے. کچھ عرصہ گزرا. ایک دن شہر نجف میرے مرشد علی نے سلمان کو سلمان جی مولا خیبر میں جو تو نے مبارک دی تھی میرے آنے کی سرکار کو جی سرکار کچھ مانگا شانگا نہیں. کہتے سرکار اس یا رسول اللہ اب اتنا وقفہ پڑ گیا ہے تو شاید آپ مجھ سے دور ہو گئے ہوں میں آپ کے قریب آ جاتا ہوں کیونکہ لفظ ایک ہے جسے خریدنا ہے آپ نے اور خریدار بیٹھے ہو میرے سامنے. سلمان کہتا ہے مولا معراج کے رازوں میں سے ایک راز بتا دے. جب اس نے کہا نا معراج کے رازوں میں سے راز بتا دے سرکار مصطفیٰ علی کو دیکھ کر کہتے ہیں سلمان تیرے استاد کو صدقے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ تھک گیا ہوگا. جوان بزرگ نا بزرگ ہاتھ نہ نہیں اٹھا میں دکھائے. سرکار فرماتے ٹھیک ہے سلمان میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں ایک کام کر. ہاتھ باندھ رہا ہوں جی. مولا حکم فرمائے مدینے سے باہر نکل سامنے پہاڑی ہے. علم کے اس کپڑے کی قسم اس مولا کے منبر کے یہ شبیہ قبر حسین کا غلاف ہے مولا کی قسم ہے. سلمان اس پہاڑ کے قریب جائے گا تو پتھر کی چٹان ہے. اس چٹان کو میرے اور علی کے سلام کہنا وہ تمہیں راستہ دے گا. اندر چلے جانا جو دیکھے مجھے آ کے بتاؤ پھر میں تجھے بتاتا ہوں.
سلمان نے قسمیں کھائی ہیں، نہ کھائی ہوتی تو میں بھی نہ کھاتا۔ سلمان کہتے مجھے اللہ کی الوہیت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، مخدومہ کی طہارت کی قسم، اپنے سردار حسنین شریفین کی شرافت، طہارت، عزت، عصمت، ولایت کی قسم، میں پتھر کے قریب گیا، میں نے پتھر کو علی اور سرکار مصطفیٰ کے سلام دیے، پتھر نے راستہ دیا، میں نیچے اترا، اندر پھرتا رہا، پھرتا رہا، پھرتا رہا، پھرتا رہا، پھرتا رہا، کچھ لمحات، کچھ دیر کے بعد سلمان پھر بہر آیا، پتھر آگے آ گیا۔ سلمان جب واپس مسجد نبوی میں پہنچا، رنگ پیلا، بال بکھرے ہوئے، ہرشا بچا، نقش دیوار بنا ہوا ہے، بالکل پریشان، چپ چپ ہے۔ سرکار مصطفیٰ دیکھ کر کہتے ہیں سلمان کیا دیکھ کے آیا جو اتنا حیران اور پریشان ہے؟ کہتے ہیں سرکار میں نے پتھر کو سلام دیے، پتھر نے مجھے راستہ دیا، نیچے 70 سیڑھیاں اترتی تھی، میں نیچے 70 سیڑھیاں گیا، مولا آگے 70 محلے تھے، ہر محلے میں 70 خیابان تھے، ہر خیابان میں 70 گلیاں تھی، ہر گلی میں 70 مساجد تھی، ہر مسجد میں 70 منبر تھے، ہر منبر پہ علی تھا، ہر منبر بس ختم ہو گئی پڑھائی۔ مولا یہ والا علی بھی خطبہ دے رہا تھا، یہ والا علی بھی خطبہ دے رہا تھا، یہ والا علی بھی خطبہ دے رہا تھا، جو وہ علی کہہ رہا تھا وہ دوسرے کے الفاظ اور تھے۔ مولا صرف علی تھا، علی تھا، علی تھا، علی تھا۔ نہ میرا رزق اور زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، حق حق ہوتا ہے، تو بول نہ بول، تو کانوں میں انگلیاں ٹھوستے۔ جناب سلمان نے کہا نا میں نے ہر جگہ پہ علی کو دیکھا۔ محمد کہتے سلمان مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی زندگی ہے، جب میں معراج میں گیا تھا یہاں سے وہاں تک بس علی تھا، علی تھا۔ آپ سلامت ہیں؟ آپ کی کیا بات؟ زندگی دے کسے موڑتے علی نے نہ چھوڑی۔ جھونپڑی ہو، بنگلہ ہو، سیکل ہوئے، پراٹو ہوئے، زندگی ہوئے، صحت ہوئے، بیماری ہوئے، غربت ہوئے، امارت ہوئے، علی نہ چھوڑی۔ کسے مولوی دیا کھلا کے علی نہ چھوڑی۔ اس علی دی ولایت واسطے او بی بی پیدل کریے جے دیکھا تو وہ دے بھرا بھی باقی یار کے خاص خیرات والے لوگ ہو بابا، ایسی مجلسیں نہیں ہوتی، اتنی کرم نہیں ہوتا، میں نے کہیں دیکھا نہیں۔ او میں صدقے تھی، پتہ نہیں کتنی راضی ہے تو اڈے ہوتے علی دی قریب تھی، جب تک پردے علی مخدومہ راضی نہ ہوئے ہے نکل دی نہیں۔ پیر صابر حسین شاہ بے علالے اللہ مزید درجات بلند کرنے۔ یہ جملہ میں انہوں تو سنیا نیاز بیگ لاہور، اور پتہ نہیں کتنی ہے ہوئی۔ انہاں کیا جس حسین دے پتر برکیاں چ پلین، اللہ جانے ہوں جب بھیڑا کتنی پلین۔ اگر ہاتھ آزاد ہے دیکھ دفعہ جوان سے اعتماد۔ اللہ اکبر، بڑا اوکھا جو حکم دیتا ہے ندیم بھائی نے مجھے 2 سطرہ پڑھنے میں۔ عباس تو لے کے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام تک، اکبر مولا تو لے کے قاسم مولا تک، جتنے کربلا دے شہید نے، کوئی شہید ایسا نہیں جس حسین تو پانی نہ منگیا ہو۔ اگلے جملے تے یا بی بی میں مر جاؤں یا سارے آئے کریں، انہیں پورے شہید ہیں جو وحد شہید رباب دا پتر جس ماں تو بھی پانی نہیں۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ دکھ دے بان علی تو اڈے ترازی ہوئے جڑے سر دا ماتم کرنا لگے۔ حوصلہ حوصلہ پہ جان، تھوڑی جی منزل ہے۔ اصغر نے ماں تو بھی پانی نہیں منگیا، جڑے اس پاسے بیٹھے وقت پر نہیں کھلوتا، اپنے واسطے کچھ نہیں پیا منگدا۔ جدہ نے کوئی ذاکر، عالم، خطیب، شاعر ساڑی ممبر تے آکے جناب علی اصغر دی غربت تو انہوں سناوے نا میرے جوانوں، تو پھر سوچیا نہ کر، سوچیا بغیر ایک باری ہے کر لیا کر، کیونکہ اصغر وہ شہید ہے جنہوں بیبیاں رج کے رویاں نہیں۔ حوصلہ 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 حوصلہ، مجلس رنگ کوئی ہو کیا ہوتا ہے۔ پوچھو نہ جعفر کیوں نہیں رو سکیاں؟ اصغر دفنا کے حسین 13 ضربہ نال شہید ہو گئے، بیبیاں نو اصغر بھول گیا تے حسین جو بین کرن لگے۔
اس واسطے رباب دا پتر حق رکھتا ہے کہ انہوں زیادہ ہے کی تھی میں ماتم کراں تو آڑے حصے دا شاید تسی نہ کر سکو حوصلہ حوصلہ ایک گل اوکھی آ گئی ہے اور تو ڈر لگتا ہے یار بڑے خریدار لوگ ہو جناب رباب دا جڑا پیکا شہر ہے میں اپنی زبان میں مسائب پہ پڑھتا جو ہر بندے جو درد پیدا ہوا بی بی دا جڑا پیکا شہر ہے نا یہ ماما سمجھن گیا وہ حلب ہے حلب شہر ہے جو جدو قافلہ گزرن لگ گئے نا اصغر دی ماں نو پتہ لگا ہے بھی یہ میرا پیکا شہر آ گیا یہ رسی ہے نا تنگ بڑی مشکل نال تنگ رسی ہے جو رباب نے گردن پھیری اللہ کرے مر جائے جعفر تے تو آڑے جوانیاں ہوئے رسی ہے جو گردن پھیر کے نا پتر اصغر دی سانگل ویکھیا سو تے ویکھ کے پیکیاں تے مانتا ہوندہ ہے نا آندھی اصغر ہون منگ پانی ہاتھ آزاد رکھ دو ایک دفعہ سر سے مار لو تھکتے گئے ہو کہ میں تو تکلیف پہ دینا ماتم سر سے ایک دفعہ کر لو جڑے جوان بیٹھے حوصلہ 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 یار حوصلہ تسی بڑا ماتم کیتا ہے میں تو اڑے نال کردہ رہا یار میں تو انہوں سلام پہ کرنا اصغر نے ماں تو بھی پانی نہیں منگیا اس سے جملے تے فیصلہ ہونا ہے یا میں چھڑ دینا تے یا اگر تیری ہے رل گئی نا نال خیرات دیوان علی نے کرم کیتا ان سپیکر ال توجہ نہ کری کوئی شاید چلن دے یار جیری چل دی ان مسائب پہ پڑھ دے ان مسائب پہ تو اٹھیں گا ان بند کریں گا ان بیٹھا رہو میرا ویر کوئی باہر ہے تے آپ پہ چلا لائے گا ہون اگر ہے پوری نہ نکلی تو میں ممبر چھڑ دینا ہے ہون رعایت نہیں اصغر نے پانی منگیا تے کدن میرا جملہ پورا سن لو جدن حسین آکے اصغر منگ پانی جدن حسین آکے نا منگ پانی پیو دے ہتھاں تے تڑپے اصغر ہاتھ بن کے آندے تیرا حکم ہے میں پانی منگ دا لیکن وعدہ کر بابا اگر میرے منگن تو بعد پانی مل جائے نا تے پہلے خود پیمی بابا اگر پانی مل جائے تے پہلے خود پیمی میرا جملہ ضائع ہو گیا تیری پتی دیان جانے چاہا بس کر دیو پھر اگلی گل اوکھی ہو جانا حوصلہ کر حوصلہ ندیم حوصلہ چاند حوصلہ میں انہاں نو ویکھ لما بھی انہاں دا ارادہ کی اور اٹھ کے مینوں مارے گا یا خود تو ہاتھ مارے گا سر پہ جٹک کر حسین نے اکبر دی برچی کدی ہے برچی لگدی نہیں ویکھی میرے بزرگ سر دا ماتم بھی کر دے حسین نے عباس دے بازو چائے ہیں قلم ہوندے نہیں ویکھے اور یا میں مرا یا تو ہے کرے حسین نے قاسم نے ٹکڑے چڑے ہیں ٹکڑے ہوندے نہیں ویکھے واحد غریب رباب دا چھتر جیدہ تیر حسین آدیاں بھی ویکھے جیدہ تیر حسین لگدیاں بھی ویکھے اصغر پیو دے ہتھاں تے تڑپ کے آدھے بابا میری گردن چھوٹی ہے بابا میری گردن بڑی ہوئے آتوانا بازو زخمی نہ ہوئے جڑا سر تے ہاتھ پہ مارتا ہے اصغر دی ماں توانو خیرات پہ دے دیئے حوصلہ میرے ماما حوصلہ 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 جڑے جوان بیٹھے ہو یا کھڑو ایک باری سر تے ہاتھ مارو تاکہ دھوپ دے بہان علی تھانے ماتم دی گواہ بڑھ جاوے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان سالب ہونا جی سالب ہونا جی سالب ہونا جی پھر تو انہوں سمجھ آنی ہے ایک آری حوصلہ کرو نا تو انہوں سمجھ آنی ہے جملہ ہو پیا پڑھنا جس جملے تے میں نے حسین دی قسم ہے میں کربلا جملہ پڑھے ہوٹل چھت تے مجلس ہوئی سامنے شبیر دا روز آئی میں گنبد ہلدا ویکھے پتہ نہیں کتنے بندے نے جڑے ہائے کرنگے بی بی میں دعا پہ کردہ یا میں نو موت چاہ دے یا انہوں نے ہائے دی خیرات دے میں تیری ہائے تے اپنی جوانی لئیے یا میں مرسا یا تو ہائے کر سے
من حسین دی آخری سجدے دی قسم ہے علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم دے خابد حسین مولا دی زیارت ہوئی حسین دے سامنے ہاتھ بن کے محمد مہدی آدھے مولا تسی اکبر دی برچی کر دیئے تو آڈی ہے نہیں نکلی مولا قاسم دے ٹکڑیاں تے تو آڈی ہے نہیں نکلی مولا تو آڈی عباس دے بازوان تے بھی ہے نہیں نکلی تو مولا صابران دا سلطان ہے مولا کربلات کدی تو آڈی بھی ہے نکلی شبیر فرمندن تو سیدے میری نسل چوئے تینوں دستاں تو میرے عزادارانو دسی شاید میری غربت تے کوئی ہے کرے حسین آدھے کربلا دو مقام نے جتے میری ہے نکل گئی آدھے مولا مقام کیڑے نے حسین آدھے پہلی دفعہ ہے نکلی ہے جدن اصغر نو تیر لگے دوسری دفعہ ہے نکلی ہے جدن میں نو سکینہ میدان ملنا رہی ہے محمد مہدی آدھے مولا اکبر دی بچی تے ہے نہیں نکلی اصغر تے تیر تے کیوں حسین آدھے نسکتے حرمر اس وقت میرے پتر نیر مارے جدن میں اصغر دا منہ پیا چلتا فرمیدن میرے لب اصغر دے رخسار لمان حوصلہ بس کر دے ہو جا بس کر دے یا ندیم میں تھک گئے تھکے ہوئے نے پھر نہ تھکا انہوں نے جوانے ہوئے نے تو ڈر لگ گیا میں جڑی اگلے گلہ نے دو کرنے دو نے دہن اوکھیاں سید بیٹھے ہو معافی دے جو میں نے بس کر دو بس کر دو ندیم مولا دی قسم میں ڈر گیا انہاں بزرگاں دی قسم میں اگلی گل اوکھی ہے جی بابا جی پھر دعا کرو اتنی اوکھی ہے کہ ڈھیر ساری اوکھی ہے دنیا تے بندہ آوے نا او میں صدقے جاواں بندہ دنیا تے آوے تے گھر ہوندہ ہے دنیا تو جاوے تے قبر ہوندی ہے اللہ دی کائنات ہے جو واحد شہید رباب دا پتر جیدہ نہ گھر ہے نہ قبر ماریا جے سینے تے نہ ماریا جے جڑے اصغر دے ماتمی بیٹھے جگہ بنا لے اتھے ہی بنا لے اتھے ہی بنا لے اتھے ہی بنا لے جی ناراض نہ ہوئی بہ جا میرا جا ناراض نہ ہوئی تو ماتمی مولا دا جڑے یہ بچے بیٹھے ایک دفعہ سر تے ہاتھ مارو منہ تے کر میرا پتر تھلے منہ کر کے رومن دا کوئی فائدہ نہیں آ میں تینوں دساں اصغر دی قبر کتھے حوصلہ کرو تے میں تینوں دساں 11 محرم نو بھین ٹر گئی شام بے کفن بھرانو چھڑ کے 13 محرم والے دینے کی سائیاں دا کافلہ کربلا دے قریب تو گزرے ایک خوشبو دا تاجرہ انہوں جنگل کربلا چو خوشبو آئیے اپنے نوکرانو آندھا زمین تے کوئی خوشبو ایسی نہیں جڑی میں خریدی نہ ہوئے یا بیچی نہ ہوئے لیکن جڑی اس جنگل چو آ رہی ہے لگتا ہے کوئی جنت دا تاجر زمین تے آیا ہے آؤ اس اللہ راسی دے نال تاجر نال خوشبو دی گل کریے جیسے جنگل کربلا جو داخل ہو جائے نامہ میں زمین تے سٹے ماتم شروع کیتا کتے کسے لاش دا ٹکڑا کتے کسے لاش دا ٹکڑا نوکرانو آندھا کوئی نبی یا ولی ماریا گئے آؤ اس اللہ راسی دی قبر بڑھائیے انہا قبر بڑھا دا ارادہ کیتا ہے ادھر بنو اسد دے قبیلے دے لوگ باہر ہیں بنو اسد دا سردار آدھے کون ہو تسی اے آدھے سی عیسائی ہیں اے آدھے پھر تسی دی قبر نہیں بڑھا سکتے کیوں آندھے عام بندہ نہیں ساڑھے نبی محمد دا پتر ہے محمد دا نام آیا عیسائی جڑی گل کی دیئے جعفر تے خنجر چلے عیسائی آدھے اگر محمد دا پتر ہے انہوں ماریا کسے آندھا مسلمانہ مارے آندھے شرم نہیں آندھی پھر کباری تسی بناؤ گے قریب آج دعا قبیلیاں دی جنگ ہو گیا ایک غبار پھٹے غبار ہے جو زنجیر آندھی آواز آئیے تیرا سجاد مولا دے جنگ نہ کرنا اے دے خون دا وارث میں موج دے نال کوفے تو کربلا آیا سجاد عیسائیاں نو آدھے پہلے کلمہ پڑھو عیسائی سجاد دی نالین تے حد رکھ کے آدھے پڑھ دے کلمہ تیرا حکم ہے لیکن پھپھی دا واسطہ ہی 10 دن لٹانا نہ کوئی عیسائی ہے میں صدقے جاواں جڑے پچھے بائے کے سونی ہے سجاد آدھے کو جو ہو جائے پہلے کلمہ پڑھ اگر تیرا دل کر گیا ہے دل پگھل گیا ہے تے سر دا ماتم کری سینے دا ہن نہ کری سجاد نے
عیسائیاں نو کلمہ پڑھا کے آدن ہن میرے پہلے بابے دی قبر بناؤ 140 بندہ حسین دی قبر چھوڑ کے سجاد دے سامنے ہاتھ بن کے آدن اسی تیرے تو ایک مسئلہ پوچھے رہے ہیں سجاد آدن پوچھو مسئلہ یا وہ شیعہ نہیں یا پتھر دا بندہ ہے سجاد نو آدن تیرے بابے دے سینے دے اتے ایک اتنا سارا گوشت اس کتے ایک ہاتھ نال نیزہ پکڑے دوسرا ہاتھ اس اصغر دیا زلفہ چھپائے اے لاش نو اتھے لے آئے بلا تشبیح چاہ کے جتھے ماں رباب بیٹھی ہے اس ماں دے سامنے اصغر دی گردن خنجر نام جدا نہیں کی تھی ایک کتا بلا تشبیح کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لاش تھوڑی آنے تلے سار نیزے دے سوا ایک کالے برکے حضرات مومنین اعلان سماعت فرما لے 4 ربیع الاول